وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ عربی زبان میں غائب کہتے ہیں ان چیزوں کو یا ان باتوں کو کہ جس کو انسان اپنے ادراکات اور احساسات اور اپنے حواس سے خمسہ اور عقل سے بھی معلوم نہ کر سکے۔ یعنی ایک چیز محسوس ہوتی ہے، نظر تو نہیں آتی پر ایسے محسوس ہوتی ہے، فیلنگ ہوتی ہے، اس فیلنگ کے ذریعہ سے بھی انسان معلوم نہ کر سکے۔ اور حواس سے خمسہ وہ 5 باتیں کہ جس کے ذریعہ سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اس میں آنکھ ہے، اس میں ناک ہے، اس میں کان ہے، اس میں ہاتھ ہے، اس میں پیر ہے اور اس میں زبان ہے۔ ان چیزوں کے ذریعہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھ کے ذریعہ دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعہ سن کر علم حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعہ سے چکھ کر حاصل کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعہ سے پکڑ کر محسوس کرتا ہے، پیر کے ذریعہ سے چل کر دیکھتا ہے۔ ان چیزوں سے بھی ان باتوں کا علم انسان نہ معلوم کر سکے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عقل کے ذریعہ سے بھی چاہے کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو انسان، کتنا ہی عاقل اور کتنا ہی فہم اور ذی شعور نہ ہو جائے، عقل کے ذریعہ سے بھی ان باتوں کو معلوم نہ کر سکے۔ تو اب ایک ہی ذریعہ ہے معلوم کرنے کا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کوئی چیز بتا دے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعہ سے ہم تک پہنچ جائے تو ان چیزوں کو ماننے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ان چیزوں کے ماننے کا نام، مثال دیتا ہوں، اللہ کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم فیل نہیں کر سکتے اللہ کو ان آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھ پیر کے ذریعہ سے نہیں دیکھ سکتے، نہیں معلوم کر سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کو عقل کے ذریعہ سے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کے وجود کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پتہ بتایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا اور ایک ہونے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلا۔ اب اس پر اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اب اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اب بندہ اس کا اقرار کرتا ہے تو بندہ کے اس اقرار کا نام ایمان باللہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 5 یا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ایمان لانا یہ ایمان تفصیلی کہلاتا ہے، اور اس کو ہماری روزمرہ کی زبان میں ایمان مفصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق۔ یہ 7 باتیں سچ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ دین اسلام میں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے ادراکات اور احساسات کے ذریعے سے، اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے سے اور اپنے عقل کے ذریعے سے اس کو معلوم نہیں کر سکتا تھا، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آ کر بتایا
کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہونے والی ہے، اور جو آدمی بھی ان باتوں پر جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ایمان لائے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور ایمان بالغیب کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی اور، جنت ہے اور جہنم ہے، جنت ہے اور جہنم ہے، یہ سوال ہے۔ آپ بولتے ہیں، ہندو بولتے نہیں ہیں، ایتھیسٹ بولتے نہیں ہیں، کافر کہتے ہیں جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ تم کو کیسے پتا چلا؟ اگر ہم سے آ کے پوچھے کہ تم کو کیسے پتا چلا جنت ہے، تم مانتے ہو جنت کو اور دوزخ کو مانتے ہو، تم کو کیسے پتا؟ اب انسان ان تین چیزوں کے ذریعہ پر، ان تین ذرائع پر ریلائی کرے تو ظاہر ہے وہ انسان کسی صورت میں بھی جنت اور جہنم کے وجود کو مان ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب جنت اور جہنم کے وجود کا انکار کرے گا تو وہ انسان یا تو ادراکات کے ذریعہ، احساسات کے ذریعہ، فیلنگ کے ذریعہ، یا ان 5 چیزوں کے ذریعہ سے جس کو حواس سے خمسہ کہتے ہیں، یا پھر عقل کے ذریعہ سے، تینوں چیزیں بتاتی نہیں ہیں کہ جنت ہے کہ جہنم ہے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ہمارے صوفی اسلم صاحب مرحوم کو، اللہ اس کے درجات بلند کرے، مسجد کے لیے اچھی خدمات کر کے گیا، ہمارے آپ کے دلوں میں بستا ہے، اللہ تعالیٰ کرے قیامت تک کے لیے وہ بستا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈی کرے، روشن کرے، وسیع کرے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اور بہت سارے احباب ہیں، لیکن اس آدمی کو ہم نے یہ دیکھا، وہ جتنا فکر مند تھا ہماری بری میں سیکنڈری اسکول اور پرائمری اسکول کے بارے میں، اتنا فکر مند اس دور میں، موجودہ دور میں کسی کو اتنا فکر مند نہیں دیکھا، بہت فکر مند۔ پرانے زمانے کی بات کروں، پرانے وقتوں کی، تو اللہ غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، خطاؤں کو معاف فرمائے، مرزا محمد عاشق بیگ صاحب، جب یہ بنا تھا ہمارا ہیور اسٹریٹ میں مسجد، چھوٹا سا مصلی، چھوٹا سا جماعت خانہ بنا تھا، اس وقت وہ اور موجودہ دور میں صوفی اسلم صاحب جتنا پریشان، جتنا فکر مند میں نے اس شخص کو دیکھا، اتنا فکر مند اور اتنا پریشان کسی اور شخص کو نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب بری میں اپنا اسکول بھی ہونا چاہیے، بری میں اپنا پرائمری اسکول بھی ہو، سیکنڈری بھی اسکول ہو، یہ ضرور بھی ضرور ہونا ہی چاہیے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنی خطرناک بات ہے کہ ابھی لندن کے علاقے سے ایک مولانا صاحب کا مجھے واٹس ایپ آیا، مولانا ایکٹیو ہے وہاں، لندن میں اسکول چلاتے ہیں اور دارالعلوم بھی چلاتے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، ہمارے دارالعلوم سے پڑھ کر گئے ہیں، اللہ ان سے دین کا مقبول کام لے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم لندن ہی گئے تھے، ان کے مدرسے میں بخاری شریف کا ختم تھا، اس بخاری شریف کے آخری جلسے میں انہوں نے ایک لیٹر بھیجا، اور وہ لیٹر وہاں کے رہنے والے مقامی بچوں کو اسکول سے دیا گیا، اور پرائمری اسکول سے، سیکنڈری اسکول سے نہیں، بڑی میچور عمر کے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 11 سال تک کے بچوں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس ہاؤ اینڈ وائی؟ کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو کیسے اور کیوں مانتے ہو؟ اب چھوٹا سا بچہ جس کی عقل کچی ہے، جس کو ابھی اسلامی تعلیمات کا پورا شعور نہیں ہے، اس نے اتنا تو لکھ دینا ہے کہ یس آئی ڈو بلیو ان گاڈ بیکاز مائی پیرنٹس آر دے ڈو بلیو، میں مسلمان ہوں، لیکن وائی اینڈ ہاؤ، اس کا جواب کیا دیتا ہوں؟ میں کیسے مانتا ہوں اور کیوں مانتا ہوں؟ اب ظاہر ہے کہ احساسات کے ذریعہ سے
آنکھ کان ناک زبان ہاتھ پیر کے ذریعے سے تو انسان اللہ کو معلوم نہیں کر سکتا، نہیں عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے. لہذا اس بچے نے تو یہی لکھنا ہے کہ میں یس آئی ڈو بلیو ان گاڈ بٹ ہاؤ اور وائی کو خالی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہاؤ اینڈ وائی کا جواب نہیں ہوگا. چھوٹا سا بچہ ہے. مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ 60% مسلمان بچوں نے یہ لکھا کہ یس وی ڈو بلیو ان گاڈ، لیکن وائی اینڈ ہاؤ کا کسی نے جواب نہیں دیا. اور 40% بچے وہ تھے جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ نو وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ بیکاز وائی اینڈ ہاؤ کا جواب ہی نہیں ہے. ہم کیا بتائیں کہ ہم اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ یہ وہ سنجیدہ سوال ہے، یہ وہ مشکل ترین اور چبھتے ہوئے سوالات ہیں کہ جس کا ہمارے بچوں کو اسکول میں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آگے چل کر اس سے زیادہ خطرناک مرحلہ آنے والا ہے. یہ ابتدا ہے. اردو کا شاعر کہتا ہے ابتدائے عشق روتا ہے کیا، ابتدائے عشق روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ تو آگے چل کر معلوم ہوگا، ابھی اس کی ابتدا ہوگی. ہمارے بچوں کو کچے کلی کو یہ سوال کیا جا رہا ہے اسکول میں کہ، اور وہ بھی ایگزام کے موقع پر، کہ ایک من جملہ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ، اف یس وائی اینڈ ہاؤ. یہ خطرناک سوال ہے. یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب تو بڑوں کے پاس نہیں ہے. وہ تو عقل کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر تم بتاؤ کہ اللہ ہے تو پھر مزید سوال یہ ہوگا کہ اللہ ہے تو تمہیں کیسے پتا چل اللہ ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ جب نہیں دیکھا تو دنیا میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہے بندہ ان کو مانتا ہے، جو چیزیں نہیں دیکھی جاتی اس کو ماننا یہ کوئی عقل مندی کی نشانی ہے نہیں. کہ جو چیز نظر ہی نہیں آتی، جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، بندہ اس کو کیوں مانے؟ یاد رکھیے کہ یہاں سے دنیا کی سرحد ختم ہوتی ہے اور اسلام کی سرحد شروع ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جس کا تعلق عالم مغیبات سے، عالم غیب سے ہے، اب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر کے ماننے کا نام ایمان مل گئے. اللہ ہے، اللہ کو ماننا ضروری ہے، اور اللہ کو پہلے ماننا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننا، اللہ کے ہونے کو ماننا، یہ ضروری ہے. یہ فنڈامنٹل پوائنٹ آف اسلام ہے. اس کے بغیر مسلمان نہیں. لیکن میرے دوستو ذرا غور کیجئے، عظمت مصطفیٰ دیکھیے، شان مصطفیٰ دیکھیے، رفعت مصطفیٰ دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر، سچا جانے بغیر، سچا مانے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا بھی مشکل ہے. جب تک آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے، سچا نہیں مانیں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کے محبوب نہیں مانیں گے، اس وقت تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہیں مانیں گے، اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے تو اللہ کو کیسے مانیں گے؟ اللہ کو کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنے مخلوق کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں بندے اپنی پوری زور لگا لیں، پوری محنت کر لیں، پوری کوشش کر لیں. بندے نہیں معلوم کر سکتے. اے پیغمبر علیہ السلام، ہم آپ کو نمائندہ منتخب کرتے ہیں، جائیں ان کے پاس اور جا کر کہیں کہ یہ چیزیں ہیں، ان کا ماننا ضروری ہے، اور انہیں کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. اور یہ تب ہوگا جب اس پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کو پہلے مانے، پہلے اس پیغمبر کو مانے سچا
کہ وہ سچے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ سچے ہیں. اور جب ان کو سچا مانے گا اور ان کو اچھا مانے گا، پھر جا کر ان کی ہر بات کو تسلیم کرے گا. ان کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مینوعن جس طرح کہا گیا ہے، جس کو عربی میں مینوعن کہتے ہیں اور اردو میں ہو بہو کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے بتایا اس طرح کی باتوں کے ماننے کا نام ایمان مل رہے ہیں. سارے پیغمبر سچے تھے اور سارے پیغمبر اچھے تھے، اور جنہوں نے ان پیغمبروں کو مانا، ان کو سچا جانا، ان کو اچھا جانا، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی ہر کئی بات کو انہوں نے مان لیا، مینوعن مان لیا، ہو مان لیا، جس طرح کہا اس طرح مان لیا. انہوں نے آ کر کہا اللہ ایک ہے، کہا مانتے اللہ ایک ہے. انہوں نے آ کر بتایا فرشتے ہیں، ہم نے کہا مانتے. انہوں نے کہا کہ بھئی جہنم ہے، جنت ہے، ہم نے مان لیا. انہوں نے بتایا آخرت ہے، ہم نے مانا. انہوں نے کہا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے مانا. انہوں نے کہا پل صراط ہے، ہم نے مانا. انہوں نے کہا آگ ہے، ہم نے مانا. لیکن ان باتوں کو ماننے سے پہلے ہم نے پیغمبر کو سچا اچھا جانا. اور جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط کیڑے نکالنے شروع کیے اور غلط ان کی طرف، ان کے بارے میں، ان کے ذہنوں میں غلط قسم کے شکوک و شبہات تھے، انہوں نے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا. جب پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ کا بھی انکار کر دیا، اور ایمان بالغیب، آخرت کی ہر چیز کو انہوں نے انکار کر دیا. جو چیزیں غیب میں ہیں سب کا انکار، سب کا انکار، کیونکہ پیغمبر کو نہیں مانا. اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تو اللہ کے ان پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں 1,24,000 انبیاء میں سوائے ایک کے، سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پر دنیا والوں کو آ کر بتایا بھائی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، بھائی آخرت بھی ہے، اللہ بھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، آسمان ہے اور آسمان میں ساری چیزیں ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے بتایا پیغمبروں کو، اور پیغمبروں نے اپنی امت کو بتایا. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا اور دیکھ کر آ کر بتایا. ایک ہی پیغمبر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا آسمان میں، اور آسمانوں میں بلا کر دکھایا میرے محبوب یہ دیکھ یہ جنت ہے، میرے محبوب یہ دیکھ یہ جہنم ہے، میرے محبوب یہ دیکھ یہ فرشتے ہیں، میرے محبوب یہ دیکھ کہ تمام پیغمبر ہیں، میرے محبوب یہ دیکھ کہ میں ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں اور میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں. معراج کے ایک واقعات میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آ کر بتایا. اور ہمارا ایمان ہے بلکہ ایک غیر متعصب قسم کے انسان کا ایمان ہے. میں صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا، میں غیر مسلموں کی بھی بات کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ اس میں تعصب نہ ہو، وہ پریجڈس نہ ہو، وہ متعصب نہ ہو، انصاف کا دامن چھوڑنے والا نہ ہو. وہ بھی مانتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان سچے ہیں، سچے ہیں اور سچے ہیں. بے شک وہ ایمان نہ لائے، ایمان لاتا ہے وہ مسلم ہے، وہ مومن ہے. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا کسی وجہ سے، لیکن جانتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا تھا. دنیا اور مکہ والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب سے پہچانتے تھے. یہ 2 لقب یاد رکھیں.
ان دو لقبوں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، یا یوں سمجھے محمد ابن عبداللہ کو مکہ والوں نے، سارے مکہ والوں نے، بلکہ سارے حجاز والوں نے، جس میں مدینہ بھی شامل ہے، جس میں جدہ بھی شامل ہے، جس میں آس پاس کے تمام علاقے شامل ہیں، اور جہاں جہاں تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی وہ تمام باتیں شامل ہیں، وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لقبوں سے یاد کرتے تھے۔ ایک لقب تھا الصادق اور دوسرا لقب تھا الامین۔ الصادق الامین، الصادق کے معنی سب سے زیادہ سچا ہے۔ وہ لوگ حضرت محمد الرسول اللہ کو محمد کے بجائے الصادق کہہ کر پکارتے تھے، اور ان لوگوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نبی کا اظہار کیے جانے کے بعد بھی، اللہ کی طرف سے نبی بنائے جانے کے بعد بھی، یا اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملنے کے بعد بھی کہ میرے محبوب بتا دو کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو صادق ہی جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ سچے، مقابلے اس لیے کہ اگر ان کو ہم نے بڑا مان لیا، اگر ہم نے ان کو خدا کا نبی مان لیا، ہمارے اور ان کے خاندان میں دونوں میں برابر کی چلی ہوئی ہے، برابر کی لگی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو خدا کا نبی مان لیا تو یہ خاندان ہمارے خاندان سے اونچا ہو جائے گا اور ہمیں ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس لیے ہم حضرت محمد الرسول اللہ کو مانتے نہیں، مگر جانتے ضرور ہیں کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ابو جہل جیسا شخص، اس زمانے کے بڑے بڑے کافر بھی رات کے اندھیرے میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں تلاوت کر رہے ہیں، ابو جہل جیسا شخص بھی چھپ کر آتا تھا، خانہ کعبہ کے کپڑوں میں، دیواروں میں، کپڑوں میں غلاف کے پیچھے چھپتا تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی منہ زبانی جو قرآن شریف پڑھا جاتا تھا اس کو سنتا تھا۔ اور جب صبح ہونے کو آئی اور سب کافر نکلے ہیں تو تینوں ایک راستے پر ملے، تو کہاں سے، تو کہاں سے، تو کہاں سے؟ انہوں نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کلام اور اس کی مٹھاس ہمیں رات کو بستر پر سونے نہیں دیتی، ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو اپنے آپ پر رحم کرو، اپنی قوم پر رحم کرو، اگر پتہ چل گیا قوم کو کہ تم قرآن مجید سنتے ہو، محمد الرسول اللہ کا کلام سنتے ہو، ان کے کلام کی مٹھاس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تو دنیا آ جائے گی ان کا کلمہ پڑھ لے گی، لہذا ایسا مت کرو، جاؤ اور آنا نہیں۔ تینوں چلے گئے۔ دوسرے دن صبح پھر تینوں موڑ پر پھر جمع ہوتے ہیں۔ کہا بھائی کل تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تم نہیں آؤ گے، تم نہیں آؤ گے، تم نہیں آؤ گے، تو ایک یہ کہتا ہے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ شاید آج وہ دو نہیں آئیں گے تو میں چلا جاتا ہوں، دوسرا دو کہتا ہے میں نے سمجھا تم نہیں آؤ گے میں چلا جاتا ہوں، اور تیسرا کہتا ہے میں سمجھا تم دو نہیں آؤ گے میں چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ رات کو ہمارے بستر پر نیند نہیں آتی جب تک کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ کا کلام نہ سنیں۔ جانتے تھے، ایک ضد تھی، ایک بوجھ تھا، ایک اعنات تھا کہ ہم نے نہیں ماننا سو نہیں ماننا، جانتے ضرور تھے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، یہ جملہ میرا یاد رکھنا پھینکنے کے قابل نہیں ہے، ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان جاننے کا نام نہیں، جاننے کو علم بولتے ہیں، جاننا اس کا معنی ہے علم، اسی لیے ہم علماء بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم عالم کہتے ہیں اس لیے کہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام ہے، ایمان تسلیم کرنے کا نام، ماننے کا نام۔ تو ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز ہے کہ جس کو انسان تین چیزوں کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا، نہ اپنے عقل کے ذریعہ سے جو آخری درجہ ہے، آخری درجہ، اور نہ اپنے احساسات فیلنگ کے ذریعہ سے جو ادنا درجہ ہے، اور ان خواص خمسہ سے، ان پانچ چیزوں سے کہ جن کو دیکھ کر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، ان پانچ چیزوں کے ذریعہ سے بھی ان چیزوں کو معلوم نہ کر سکے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آ کر بتایا، اب بندہ کہے مجھے نظر نہیں آتا، میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے بتایا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور ایمان بالغیب ہے۔ ایک الامین، الامین کے معنی امانت دار،
یہاں تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو انہوں نے امانت دار مانا اور سمجھا، باوجود اس کے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہے مکہ والوں کی۔ آخری زندگی مبارک کے 13 سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے وہ برسر پیکار رہے، اور تھوڑا لفظ بھاری ہو گیا برسر پیکار، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں رہے۔ اسی پنجابیاں اثر و برسر پیکار کا کیا مطلب معلوم تا کر کے میں اردو بھی میں ہلکی بولتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی توجہ اور آپ لوگوں کی دعا سے اب اردو اتنی ہلکی بولتا ہوں کہ جو اردو نہیں سمجھتا وہ بھی میری مجلس میں بیٹھ جائے وہ بھی سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ میں بھاری لفظ استعمال نہیں کرتا۔ تو وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے مقابلے میں رہے 13 سال تک، لیکن اپنی امانتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر رکھواتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ایمان اور کفر کا جھگڑا اپنی جگہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امانت میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ جو ہم نے ان کو کہا رکھو وہی چیز ہم کو واپس لا کر کریں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اسلام کے نزاع کو بیچ میں لا کر ہماری امانتیں ہڑپ کر جائیں گے، ہرگز نہیں۔ وہ اپنی امانتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو آ کر دیتے تھے، محمد تو صادق بھی ہے، تو سچا بھی ہے، تو امین بھی ہے، ہماری امانتیں رکھ، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم آ کر لے لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں نہیں جاتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں، پیچھے چھوڑتے ہیں، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، میں جا رہا ہوں اور میں ان سے میں ملنے والا نہیں ہوں، یہ مجھے تلاش کریں گے اور میری اپنی امانتوں پر روئیں گے۔ اے علی گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر بڑا فوت ہو جائے، بڑا کچھ ہو جائے تو چھوٹے اس کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، آپ میرے گھر والے ہیں، لہذا میں آپ کو میری جگہ مقرر کر کے جاتا ہوں کہ یہ امانتیں صبح ہوتے وقت ہر ایک کو دے دینا، اور اے علی میں تیرا انتظار کروں گا، مدینہ طیبہ کے اندر داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھ سے آ کر مل نہیں لیتا۔ اے علی یہ تجھے رات اس لیے چھوڑ کے جاتا ہوں کہ امانتیں کافروں کے حوالے کر دے۔ اور اللہ ایک جملہ یاد آیا، اور جب تک یہ جملہ بولوں نا آگے نکلنے کو جی نہیں چاہتا ہے، اس لیے میں جملہ بول دیتا ہوں۔ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کی رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کی امانت سپرد کر کے جا رہے ہیں، اور اللہ کی امانت یعنی محمد الرسول اللہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہے، علی کے ہاتھ میں کافروں کی امانت ہے۔ وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ کافروں کی امانت کو حوالے کر کے جانا، تو وہ ڈیوٹی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام علی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور اللہ کی جو امانت ہے یعنی محمد الرسول اللہ، اس کی دیکھ بھال اور اس کے لک آخر ابوبکر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کافروں کی امانت حضرت علی کے ہاتھ میں، اور اللہ کی امانت حضرت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جاتے وقت کہا تھا علی امانت حوالے کر کے آ جانا، میں مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تو نہیں آ جائے گا، تیرا انتظار کروں گا۔ اور اپنے گھر میں اپنے بستر پہ لٹا کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے، ہجرت شروع کر دیا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کافر چاروں طرف سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کا ننگی تلوار لے کر، جو میان میں نہیں تھی، جو نیام میں نہیں تھی، جو اس کے اندر نہیں تھی، ننگی تلواریں تھے، 7 تلواریں ہیں، وہ لے کر انتظار کر رہے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں۔ اے علی آپ کو ڈر نہیں لگا
اس رات کو آپ کیسے سوئے ہوں گے؟ شاید آپ کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پیارو جتنی بہترین نیند مجھے اس رات آئی ہے اس سے بہترین نیند کبھی کسی رات میں سویا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا علی تجھے ڈر نہیں لگا قتل ہو جانے کا؟ انہوں نے کہا مجھے کیسے ڈر ہوتا قتل ہونے کا کہ محمد الرسول اللہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ علی میں مدینہ داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تو میرے پاس آ کر مل نہیں دیتا۔ مجھے تو صلی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملنے کی امید تھی، لہذا مجھے موت کا کیا ڈر تھا؟ اور جب موت کا ڈر نہیں تو میں آرام سے سو رہا تھا۔ تو الامین الصادق یہ دو جملے جو مکہ مکرمہ کے باشندے اور حجاز مقدس کے باشندے نبوت سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی یہ دو تمغے، یہ دو نشانیاں، یہ دو اعلانات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے چھینے نہیں گئے، یہ دو القاب چھینے نہیں گئے تھے، مستقل کافر مانتے۔ تو مسلمان جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ یا حی یا قیوم۔ پھر ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر خالی نعرہ ہے، اور محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے بغیر خالی نعرہ ہے، خالی نعرہ۔ ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن محمد الرسول اللہ کو مانتا نہیں ہے، اس نے کیسے جانا اللہ ایک ہے؟ اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا اس نے اقرار کیسے کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ مان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی تمام ذات و صفات اور عالم مغیبات کی تمام باتیں محمد الرسول اللہ نے ہم کو آ کر بتائی ہے۔ انسان اپنی عقل سے، فہم سے، وراثت سے، حواس سے خمسہ سے تو معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ محمد الرسول اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اور محمد الرسول اللہ کا نعرہ بھی لا الہ الا اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو تو مانا اور اللہ کو نہیں مانا، پھر محمد الرسول اللہ کو مانا تو کیا مانا ہے؟ مومن وہ ہے۔ وسیم صاحب عطر لگائے نا، بس یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بس ان کو کہو گھر سے عطر لگا کے آئے۔ سنت یہی ہے کہ گھر سے آئے، گھر سے آ کر عطر لگائے، گھر سے خوشبو لگا کر آئے، مسواک کر کے آئے، تیل لگا کے آئے، مسجد میں آئے، خاموشی کے ساتھ آئے، پہلی صفوں میں بیٹھ جائے، اور پھر ہر وہ کام جو جمعہ کے خلاف ہے وہ کرے۔ ہر ہفتے یہ کہنا پڑتا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ایک یہ بات ہے یہ مانتے نہیں، اور دوسرا یہ کہ نیچے ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے وضو کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اوپر حال خالی ہوتا ہے اور نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دیواروں کے ساتھ اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اگلی صف میں آ کے بیٹھ جانا۔ جو جتنا امام کے قریب، ممبر کے قریب بیٹھے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی نزدیک اللہ ان کو بیٹھائے گا۔ یہ بات بلا وجہ، بلا کسی شک و شبہ کے حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو جتنا ممبر کے قریب جلدی آ کر بیٹھے گا کل قیامت کے دن اللہ جب مسند حق پہ ہوں گے، مسند جلالت پہ ہوں گے، مسند شان پہ ہوں گے، اللہ اتنا قریب اس شخص کو اپنے سے بٹھائیں گے۔ ہاں مجبوری ہے، کرسی پر بیٹھنا ہے، ایک سائڈ میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ بوڑھے بوڑھے ہیں جنہیں کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے، وہ ادھر جاتے ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں، الگ چیز ہے۔ لیکن جو تندرست اور توانا ہے ان کو تو امام کے جتنا قریب جگہ ملے اتنی قریب جگہ حاصل کرنی چاہیے کہ جس قدر امام کے قریب بیٹھے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے اتنا قریب اس کو بیٹھائے گا۔ خیر بہرحال، تو ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ یہ بات چلی تھی یہاں سے۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی انسان کو، انسان فیل نہیں کر سکتا، انسان سوچ نہیں سکتا ان چیزوں کے بارے میں، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا۔
ہم کو سمجھایا کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کہنے پر ان چیزوں کو مانا اور ان چیزوں کا اقرار کیا اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے ایمان کا حصہ بنایا، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ من جملہ ایمان بالغیب میں، ایمان بالغیب میں بہت ساری باتیں داخل ہیں۔ جنت بھی ایمان بالغیب ہے، جہنم بھی ایمان بالغیب ہے، اسی طرح جو ہے پل صراط بھی ایمان بالغیب ہے، آگ بھی ایمان بالغیب ہے، قیامت کا دن بھی ایمان بالغیب ہے، فرشتے بھی ایمان بالغیب ہے، ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ایمان بالغیب ہے۔ من جملہ ایمان بالغیب میں ایک ایمان بالغیب عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر، بندہ جب قبر کھولتا ہے کسی کو دفن کرنے کے بعد تو دیکھتا ہے مردہ ہی نہیں ہے، کبھی مردہ نہیں ہوتا، کبھی ہے تو جسم نے، مٹی نے جسم کو کھا لیا ہے، کبھی کوئی عذاب نہیں دیکھتا، ہڈیاں ہیں، اسکیلیٹن پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک نارمل پریکٹس ہے، کسی چیز کو بھی زمین کے اندر دبا دو مٹی اس کے جسم کو کھا لے گی، اس لیے کہ جسم بنا ہی مٹی سے۔ لیکن جو بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر ہے، یہ ہم کو نظر نہیں آتا، اور جب نظر نہیں آتا تو خواہ مخواہ نظر نہ آنے والی چیز کو ماننا یہ بے وقوفی نہیں، یہ سوال ہے کافروں کا کہ جو چیز نظر نہیں آتی تم ان کو مانتے کیسے ہو؟ نظر نہ آنے والی چیز کو ماننا یہ تو بے وقوفی کی نشانی ہے بھائی۔ یہ اس لیے اس کو بے وقوف کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ایمان بالغیب کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ وہ بس وہ جو چیز سمجھ میں آ جائے، وہ جو چیز آنکھوں سے دیکھ لے، حواس سے خمسہ سے دیکھ لے اور فیل کر لے، ان چیزوں تک ہی ان کا علم محدود ہے۔ ہم مسلمان ایک قدم ان سے آگے بڑھ کر ہے، وہ ہمارے یہاں ایمان بالغیب ہے کہ ہمیں بے شک نظر نہیں آتا، ہم اپنی نظروں پر، ہم اپنی عقلوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم بھروسہ کرتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کی باتوں پر۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، اور مومن اور مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بہت ساری وہ باتیں جو انسان اپنی عقل سے، فہم سے، حواس سے خمسہ سے، فیلنگ کے ذریعہ سے معلوم نہیں کر سکتا، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سچوں سے بڑھ کر سچے ہیں، جو سب اچھوں سے بڑھ کر اچھے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے۔ اب ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتے ہیں، ہم اپنے کان کو جھٹلا سکتے ہیں، ہم اپنی عقل کو جھٹلا سکتے ہیں، ہم اپنے حواس سے خمسہ کو جھٹلا سکتے ہیں، ہم اپنے احساسات اور فیلنگ کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اور بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کسی کا نام ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد ایک شخص آیا۔ قرآن شریف میں سورہ یاسین میں ایک آیت آتی ہے، اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ آگے فرمایا وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ بہت سارے مفسرین نے یہ واقعہ قرآن شریف کی اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے، بہت سارے مفسرین، اور قرآن مجید میں بھی اور بے شمار روایتوں میں اور احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس، اور اس کے پاس ایک کھوپڑی تھی جو اس نے قبر کھدائی کے دوران یا قبرستان سے گزر رہا تھا، اس کو ملی ہے، اور وہ کھوپڑی اس کے باپ دادا کی تھی۔ وہ کھوپڑی لے کر آ گیا اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے، اے علی، آپ کہتے ہیں عذاب قبر برحق ہے، سچا ہے عذاب قبر؟ کہاں؟ کہا پھر یہ کھوپڑی دیکھو، اس میں عذاب ہو رہا کہاں ہے؟ اور اگر انٹرنل عذاب ہو رہا تو گرم ہونی چاہیے، یہ کھوپڑی تو بالکل ٹھنڈی ڈھار ہے۔ یہ جو تم لوگوں نے بات چلائی ہوئی ہے، یہ جو تم لوگوں نے ڈھکوسلا چلایا ہوا ہے کہ قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، یہ قبر کا عذاب کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ آپ نے صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے
یہ استعمال کیا ہے. وہ لوگ کہا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، 2 پتھر اٹھا لیے، اور پتھر اٹھانے کے بعد جب ان دونوں کو زور سے رگڑا مارا تو اندر سے آگ نکلی. وہاں گھاس پھوس جمع کیا، اور گھاس پھوس جمع کرنے کے بعد 2 پتھروں کو رگڑا مارتے ہیں. جس طرح ماچس کے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ مسالہ ہے، وہ تو مسالہ ہوتا ہے، پر پہلے زمانے میں 2 خاص قسم کے پتھر ہوتے تھے جس کو چخماق کا پتھر کہتے ہیں. وہاں رہنے والوں کو پتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جب ان دونوں کو زور سے رگڑا مارے تو ماچس کی طرح آگ نکلتی ہے. گھاس وغیرہ جمع کرتے اور پھر اس کو گھاس کے قریب آ کر مارتے اور اس سے گھاس کو آگ لگ جاتی ہے، اور اپنا کھانا وغیرہ اسی سے پکاتے تھے وہ لوگ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 2 پتھر اٹھائے اور دونوں کو رگڑا دیا، آگ نکلی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے بندے یہ پتھر پکڑ کے دیکھ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے؟ اس نے کہا ٹھنڈا ہے. فرمایا ٹھنڈا تو ہے لیکن اس کے اندر آگ ہے کہ نہیں؟ کہا اسی طرح اس کھوپڑی کے اندر بے شک اوپر سے ٹھنڈی ہے مگر اندر سے آگ میں وہ جل رہی ہے. اور یہ بات ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تم بے شک عقل کے ذریعہ سے تم اس کو ثابت کرو کہ اس کے اندر آگ نہیں ہو رہی ہے. میں نے ایک عقلی دلیل دے دی، اور ہم اس عقلی دلیل کی وجہ سے نہیں، ہم محمد رسول اللہ کی نقل کی وجہ سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں ملوث کیا. تو ایمان بالغیب سیدھی سی بات ہے، اچھی طرح یاد رکھیے کہ ایمان بالغیب نہ فیلنگ کے ذریعہ سے لایا جا سکتا ہے، نہ حواس سے خمسہ کے ذریعہ سے لایا جا سکتا ہے، نہ عقل کے ذریعہ سے انسان معلوم کر سکتا ہے. ایمان بالغیب حضرت محمد رسول اللہ کی باتوں کی تصدیق کا نام ہے. اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا، فرما دیا کہ یہ چیز ہوتی ہے اور یہ ہو رہی ہے، اب کوئی پاگل ہوگا، کوئی عقل کا اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، کوئی بے وقوف سے بے وقوف ترین ہوگا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں. ان کے تو اسٹیج عقل تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. مسلمان کی بات وہاں سے ایک قدم آگے ہے. اب مسلمان ہونے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ کی باتوں کی تصدیق نہ کرے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہ کرے. حالانکہ ہمیں کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین سے معلوم ہے، بلکہ قرآن مجید کی کتنی آیتوں سے عذاب قبر کی طرف اشارہ ہو رہا، پھر بھی بندہ اس کو نہ مانے تو اس کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہیں ہے. بے شک وہ نام کا مسلمان ہوگا، بے شک وہ مسلمانوں کے گھر میں پل رہا ہوگا، بے شک وہ مسلمانوں کے گھر میں جو ہے شادی کی ہوگی، اس کے بچے ہو رہے ہوں گے، بے شک وہ جمعہ اور عید کو آ جاتا ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا. ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، ایمان نام ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جن جن چیزوں کو لے کر آئے ان تمام چیزوں کے ماننے کا، تمام چیزوں کے ماننے کا نام ایمان. ہر وہ چیز التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے، جو بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے، ہر چیز کو اسی طرح ماننے کا نام ایمان ہے. اور اس میں سے 99 چیزیں کسی انسان نے مان لی اور ایک چیز بھی چھوڑ دی. ایک چیز یاد رکھیے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، کافروں کی حد میں داخل ہو جاتا ہے. 100% ماننے کا نام اسلام ہے اور ایمان ہے. آپ نے ٹیلی فون کی وائر دیکھی ہوگی، 6 8 10 وائریں ہوتی ہے، پتلی 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 پتلی. آپ کا ٹیلی فون کنیکشن اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ سب تارے اپنی جگہ پر رکھ نہ دی جائے. سب تاروں میں سے مثال کے طور پر 10 تارے ہوں اور 10 تاروں میں سے 9 تار صحیح رکھ دی اور ایک تار کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا کر لے خود کام نہیں کرتا. سب کے سب 10 سے 10 تار
ٹیلی فون لائن لانے کے لیے اور اس کو کنیکشن دینے کے لیے، اس کو صحیح طور پر کام کرانے کے لیے 10 کی 10 تار کا ملنا ضروری ہے، اور ٹیلی فون کو بگاڑنے کے لیے ضروری نہیں کہ 10 کی 10 تار ہل جائے، ایک تار بھی ہل گئی، ایک تار بھی نکال دی گئی، آپ کا ٹیلی فون بیکار ہو گیا۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جتنی باتیں لے کر آئے، جتنی باتیں، ہر ایک باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، ہر ایک باتوں، اور جس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بتا کے گئے اس طرح ان باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ان باتوں میں سے 80% باتوں کو مانا، 90% باتوں کو مانا، ایک بات، 2 بات، 3 بات سے انکار کر دیا، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں میں نہیں کہتا، میں صرف بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کسی شخص نے آ کر مجھے کہا کہ بھئی آپ لوگ مولوی لوگ کیسے ہیں، سب کو کافر کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم کافر بناتے نہیں ہیں، ہم کافر بتاتے ہیں۔ کافر بنانا ہمارا کام نہیں، کافر بتانا ہمارا کام ہے۔ علماء لکھتے ہیں، حدیث پاک ہے، قرآن شریف ہے، ان کی باتیں ہیں، ان کی باتوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اشخاص کافر ہیں، ہم ان باتوں کو بتاتے ہیں، کافر بنانے والے نہیں، کافر بتانے والے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان دوست، ہمارے بہت سارے مسلمانوں کا طبقہ دین کی قطعیات کو، ضروری بنیادی باتوں کو جانتا ہی نہیں، اور جانتا ہے تو مانتا نہیں ہے۔ اتنا نالج نہیں ہے کہ ان باتوں کو معلوم کرے، اور اگر پتہ بھی چل گیا تو چلو جی کوئی بات نہیں جی، ہمارا تو ہم مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو کوئی نہیں، پر اسی مسلمان ہیں۔ اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک طبقہ ہے قادیانی نماز بھی پڑھیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، پگڑی بھی پہنیں گے، بڑی بڑی مسجدیں بھی بنائیں گے، لیکن ایک بات کے منکر ہیں، صرف ایک بات کے منکر ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، سچا نبی مانتے ہیں، لیکن ایک بات کے منکر ہے، وہ کیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فائنل پروفٹ نہیں ہے۔ ہی از اے پروفٹ، بہت بڑے پروفٹ ہے، لیکن فائنل پروفٹ نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ختم نبوت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی، اور ان کے بعد اللہ نے قیامت تک کی صبح کے لیے کسی نئے نبی کو پیدا ہی نہیں کرنا، کسی نئے نبی کو پیدا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کو ختم نہیں کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اور جو چیز کمپلیٹ ہو جائے اس میں کمی کی بھی گنجائش نہیں، اس میں زیادتی کی بھی گنجائش نہیں۔ اگر اس میں زیادتی کی جائے تو پھر وہ چیز بری لگتی ہے۔ ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی ہو، اب کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو کمپلیٹ کر دیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ نئی نبی کی ضرورت تو تب ہو کہ جب دین انکمپلیٹ ہو، اور جب اللہ نے پیغمبر پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا، ابھی دین کو مکمل کرنے کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہے، جبھی تو یہ نبی آیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کامل و مکمل بلکہ اکمل نبی نہیں مانتا ہے، وہ نبی کی تنقیص کرتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ اس پر اللہ نے بھی دین کو مکمل نہیں کیا، ان کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی بتانے کے لیے آئیں گے اور وہ آ گیا۔ ساری باتوں کے ماننے کے باوجود ایک بات کا انکار کر رہا ہوں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، لاکھوں کام کرتا رہے دین کا، لیکن دین کے ایک فنڈامنٹل اور ایک ضروریات دین اور ایک قطعیات دین کا منکر ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ جب خاتم النبیین نہیں مانتا ہے تو اس کا دائرہ اسلام میں رہنا بھی نہیں بنتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ عذاب قبر ہم کو نظر نہیں آتا، ہاں کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب لاہور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے ڈاکٹر، شاید آپ کے کتب خانے میں وہ کتاب ہو، اب تو انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے باوجود اس کے کہ وہ ڈاکٹر کے پروفیشن سے ان کا تعلق تھا، لیکن دیندار بھی بہت تھے، بے حد دیندار تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب آخری وقت میں مرنے والے کو جو حالات پیش آتے ہیں اور اس کے بعد سے لے کر غسل اور غسل سے لے کر دفن تک جو حالات پیش آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلوزلی اس کا معائنہ کیا اور بڑا کلوزلی دیکھا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں 100 سے زیادہ اس طرح کے واقعات لکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے، مرنے کے بعد انسان راحت سے گزرتا ہے یا مرنے کے بعد انسان تکلیف سے گزرتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا، جب ڈاکٹر صاحب کی وہ کتاب پڑھے گا، کم از کم اس رات کو جس رات کو اس نے یہ کتاب پڑھی ہے، اس رات کو اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو اپنے بارے میں فکر ہوگی کہ بھائی یہ اگر میں مر گیا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اتنا پریشان ہو جائے گا، وہ توبہ استغفار میں لگ جائے گا، وہ اللہ سے معافی مانگنے میں لگ جائے گا۔ میں اردو دان طبقے سے کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر جائیں اور جانے کے بعد اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ وہ کتاب اردو میں لکھی ہے اور کئی 100 واقعات اس کتاب میں لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اپنے سیلف ایکسپیرینس کے۔ اس کے پڑھنے کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد انسان پہ لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد انسان کو اپنی موت اور اپنی قبر یاد آتی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کو توبہ تلہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، کم از کم رو دھو کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کا اس کو سلیقہ اور ڈھنگ آ جاتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ اگر میری آج رات موت آ گئی تو مجھے معافی دے دے۔ وہ جب معافی مانگتا ہے اور اگر وہ اس کے قریب کہیں جا کے مر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں جیسے اس کی موت آئے گی۔ ایک واقعہ سن لیجئے عذاب قبر پر، ہم تو مانتے ہیں، ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ یاد آ گئی۔ ماریہ قبطیہ وہ خاتون ہے کہ بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس باندی کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس باندی کو اپنے نکاح میں رکھا۔ اس باندی کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ، مصر کے بادشاہ نے تحفے میں دی، شاہ مقوقس نے دی، ماریہ ان کا نام تھا۔ قبطی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور قبطی خاندان مصر کا بہت پرانا خاندان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور جس قوم نے ان کو مانا تھا وہ قوم قبطی قوم تھی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا دیا،
اس بیٹے کی پیدائش پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اس بیٹے کا نام وہ رکھوں گا جو میرے باپ دادے کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی نسبت پر میں اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس بچے سے بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے. 17 یا 18 مہینے کا بچہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے وہ بیٹے حضرت ابراہیم ان کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں. ان کی والدہ حضرت ماریہ بیٹھی ہوئی ہے، شام کا وقت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت ماریہ سے ملنے کے لیے آئے. ماریہ بہت غمگین بیٹھی ہو، آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں اور بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہو. کیا وجہ؟ فرمایا میرے سرتاج، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ٹائم اس کے دودھ پینے کا ہے، اور دودھ پینے کے وقت میں اگر دودھ بچے کو نہ ملے بہت روئے گا، بہت سٹ پٹائے گا، بہت چیخے گا، بہت چلائے گا. ماریہ کہتی ہے میرے آقا بچے کے دودھ پینے کا وقت ہے، اور پتہ نہیں اس کو تو آپ قبر میں اتار کے آ گئے ہیں، اب اس کے دودھ پینے کا وقت ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت لمرضعا له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ماریہ اس کی فکر نہ کر، اللہ نے جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے، اور وہ جنت میں دودھ پلانے والے کی گودوں میں دودھ پی رہا ہے. کیوں فکر کریں؟ اور یوں فرمایا اے ماریہ، یہ حدیث صحیح سنا رہا ہوں، فرمایا اے ماریہ، بیٹھی بھی تھی نا، کہا اٹھ، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ وہ جنت کی حوروں کی گودوں میں بیٹھا دودھ پی رہا، اٹھ. ماریہ بیٹھی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ماریہ قبطیہ پر، آمین بولو. اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرت ماریہ قبطیہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سلام اللہ علیہ پر. ماریہ بیٹھی ہیں. فرمایا ماریہ اٹھنا، تجھے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا، میں دکھا دوں، اٹھ جا ماریہ. حضرت ماریہ بیٹھی ہے. فرمایا اٹھتی کیوں نہیں؟ فرمایا میرے آقا جب آپ نے کہہ دیا مجھے پورا یقین آ گیا، شاید میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو مجھے اپنی آنکھوں کے دیکھنے پر اتنا یقین نہ آوے جتنا آپ کے فرمانے پر مجھے یقین آ گیا. آپ نے کہہ دیا یہ مجھے دیکھنے سے زیادہ یقین آ گیا. میرے دیکھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے محبوب، آپ کے بتلانے میں غلطی نہیں ہو سکتی، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے فرما دیا مجھے یقین. یہ ہوتا ہے ایمان. اور سنتے جائیے مولا کائنات امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ رابع داماد مصطفیٰ اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی فرمان سن لیجئے. فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ علی کو دنیا میں رہ کر دنیا اور جنت کے درمیان جتنے پردے ہیں میری آنکھوں اور جنت کے درمیان، اللہ سارے پردے ہٹا دے اور سارے پردے ہٹانے کے بعد کہے علی یہ دیکھ لئے جنت ہے، علی یہ دیکھ لئے جہنم ہے. فرمایا میں جنت اور جہنم کو دیکھ کر بھی میرے ایمان میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی باتوں پر اس قدر ایمان لا چکا ہوں کہ اس میں برتنی کی کوئی گنجائش ہی پیچھے نہیں رہ گئی. ہم تو ہے نا کہ ہمیں کسی نے کہا کبھی کچھ دیکھا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہمیں کسی نے کچھ کہا اور پھر ہم نے اس کو دیکھا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کسی نے آ کر کہا عمران خان کو 2 گولی لگی ہوئی ہے، اور پھر ہم نے خود دیکھ لیا کہ واقعی عمران صاحب کو 2 گولی لگی ہے. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ ملک پاکستان میں استحکام اور امن اللہ عطا فرمائے. اللہ ملک کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. 2 گولی لگی ہوئی، ہم نے سنا اور دیکھا، دونوں میں فرق ہے.